لاؤنج کے اندر تو عام آدمی کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مختلف اخبارات کے نمائندے جرأت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، گو کہ ان کے لیے ایسا رش معمول کی بات تھی، لیکن عموماً اہم شخصیات کی آمد پر ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے تھے۔ سائیں لوگ کی مقبولیت سے وہ بے خبر تو نہیں تھے، لیکن اس کے استقبال کے لیے ایسے لوگ کھینچے چلے آئیں گے اس کا اندازہ انہیں نہیں تھا۔ 8-10 روز پہلے ہی سائیں لوگ بھارت یاترا پر گئے تھے۔ ان کے اس دورے کا مقصد اپنے بزرگوں کے مزاروں پر حاضری دینے کے علاوہ حضرت شاہ جی کے سالانہ عرس میں شرکت بھی تھی، جس کے لیے انہیں حضرت شاہ جی کے سجادہ نشین نے اجمیر شریف سے خود دعوت نامہ ارسال کیا تھا، اور سائیں لوگ کی خصوصی شخصیت کے پیش نظر ان کے لیے جہاں ویزا وغیرہ کے حصول میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی، وہاں انہیں بھارتی حکومت کی طرف سے بھی خصوصی طور پر VIP پروٹوکول دیا گیا تھا، اور دہلی کے ہوائی اڈے پر ان کے استقبال کے لیے جہاں حضرت شاہ جی کے سجادہ نشین چھوٹے شاہ صاحب موجود تھے، وہاں 2 سرکاری اہلکار بھی موجود تھے، جنہوں نے سائیں لوگ کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈال کر ان کا بڑے ہاردک من سے سواگت کیا تھا۔ سائیں لوگ یوں تو گزشتہ 7-8 سال سے بھارت میں مختلف بزرگوں کے عرس میں شمولیت کے لیے جاتے رہے تھے، لیکن اس مرتبہ ان کی شرکت بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ سائیں لوگ کا تعلق ملک کے ایسے پسماندہ سرحدی علاقے سے تھا۔ ان کے آباء و اجداد کی مجرمانہ سرگرمیوں کا ریکارڈ حکومتی فائلوں میں جا بجا موجود تھا۔ ان کے والد محترم اپنے علاقے کے مانے ہوئے ڈکیٹ تھے، اور یہ سلسلہ نسل در نسل ان تک منتقل ہوتا آیا تھا۔ سائیں لوگ پر اللہ کا خصوصی کرم ہوا۔ ان کی والدہ کے کہنا تھا کہ سائیں لوگ بزرگ بابا شاہ جیوڑا کی دعا سے پیدا ہوئے تھے، اور کم عمری میں ہی اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر بھیج دیا گیا، جہاں سکول کے زمانے ہی سے ان سے متعلق عجیب و غریب کہانیاں سنائی دینے لگیں۔ سائیں لوگ کے متعلق نوجوانی ہی میں انکشاف ہو گیا کہ ان کے سر پر کسی بزرگ کا سایہ ہے، اور اسی بزرگ کے قلم سے سائیں لوگ کے والد صاحب بھی اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اب سیاسی زندگی گزارنے لگے تھے۔ سائیں لوگ کے والد کی زندگی میں یہ انقلاب اچانک کیسے آ گیا؟ وہ ایک خاندانی ڈاکو سے معزز شہری اور سیاسی لیڈر کیسے بن گیا؟ راتوں رات سائیں لوگ سے متعلق پراسرار داستانیں نزدیک دور کے گوٹھ میں کیسے پہنچ گئیں؟ ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کبھی کسی نے ایمانداری سے کوشش نہیں کی۔ اگر کسی ایجنسی نے اپنے کسی اہلکار کے ذمہ یہ تفتیش لگائی تو اس نے بزدلی دکھاتے ہوئے رپورٹ لکھ کر اپنی گلو خلاصی کروا لی۔ یہ بیچارے بھی مجبور تھے۔ اصل میں سائیں لوگ کے والد نے اچانک ہی اتنا سیاسی اور سماجی اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا کہ اس تک پہنچنا اور اس کے متعلق کوئی بھی اہم اطلاع اوپر تک پہنچانا خطرے سے خالی نہیں رہا تھا۔ جب سے ایک تحقیقاتی ایجنسی کے 2 انسپکٹروں کی یکے بعد دیگرے گوٹھ ناتھن میں پراسرار طریقے سے اموات ہوئی تھیں، اس کے بعد سے دوسری ایجنسیوں کے اہلکار کچھ سہم سے گئے تھے۔ دونوں کی موت سے متعلق حقائق جاننے کے لیے سرکاری سطح پر جو کمیٹی بنائی گئی، اس کا سربراہ جس MPA کو نافذ کیا گیا وہ خود سائیں لوگ کے خاندان کا پروردہ تھا۔ اس کے کئی ناجائز دھندے سائیں لوگ کے والد کے ساتھ سانجے تھے، لیکن اس بات کا علم اول تو کسی کو تھا نہیں۔ اگر کسی کو تھا بھی تو وہ کبھی اپنی زبان پر ایک لفظ بھی لانے کو تیار نہ تھا۔ نتیجہ حسب توقع نکلتا۔ تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں یہی لکھا کہ ایک انسپکٹر سانپ کے ڈسنے سے اور دوسرا کسی گاڑی کے ساتھ اچانک کسی ویرانے میں ٹکرانے سے مر گیا تھا۔ ان کی موت اتفاقی اور حادثاتی تھی۔ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس بیچارے سے متعلق کسی نے یہ جاننے کی زحمت ہی گوارا نہ کی کہ وہ جائے حادثہ پر کیا لینے گیا تھا، جبکہ جائے حادثہ گوٹھ ناتن سے 10-12 میل دور تھی، اور جس ٹریکٹر کے ساتھ اس کی موٹر سائیکل ٹکرائی، اس کا نمبر وہاں موجود کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ جائے واردات پر موجود 5-6 ہاریوں نے ایک ہی رٹا رٹایا بیان دیا کہ وہ کسی کام سے اس طرف آ رہے تھے جب رات کے اندھیرے میں انہوں نے کسی موٹر سائیکل سوار کو ٹریکٹر سے ٹکراتے دیکھا۔ ٹریکٹر والا فرار ہو گیا اور موٹر سائیکل والے کو وہ نہ بچا سکے۔ نزدیکی ہسپتال بھی وہاں سے کم از کم 15 میل دور تھا۔ اسی طرح بیچارہ دوسرا انسپکٹر گوٹھ ناتھن کے باہر صحرائی علاقے میں کسی سانپ کے ڈسنے سے مر گیا۔ اس بات کا علم کسی کو نہ ہو سکا کہ وہ رات کے اس پہر اچانک مقامی تھانے کی عمارت سے جہاں اس کا قیام تھا وہاں ریتلے میدان میں کیا کرنے چلا گیا۔ مقامی تھانے دار نے ایک ہی بات کہی تھی کہ مرحوم کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا یا اسے روکنا اس کے فرائض میں شامل نہیں تھا۔
مرنے والے ایک انسپیکٹر نے جو ادھوری سی رپورٹ اپنے ہیڈ کوارٹر تک کسی طرح پہنچائی تھی، اس کے مطابق سائیں لوگ کے والد نے ایک مقامی لسانی تنظیم کے لیڈر سے، جس کی سرگرمیاں ہمیشہ مشکوک رہی ہیں، اچانک گہرے مراسم پیدا کر لیے تھے۔ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے پلان تیار کر کے اس پر عمل کیا، جس کے مطابق نزدیک دور کے دیہاتوں میں سائیں لوگ سے متعلق پراسرار داستانیں پھیلائی گئیں، موقع کے گواہ پیدا کیے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سائیں لوگ کا حلقہ احباب بڑھتا گیا اور اس کے والد کی موت تک نزدیک دور کے شہروں سے اس کی شہرت نکل کر ملک کے کونے کونے تک پھیل گئی۔ سائیں لوگ اب اپنے گوٹھ پر سال میں 1-2 مرتبہ ہی جاتے تھے اور اکثر ان کا قیام اپنی شہر کی رہائش گاہ میں ہی ہوتا۔ ان کے مریدوں کا حلقہ کسی ایک طبقہ فکر کے لوگوں تک محدود نہیں تھا۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما، سماجی مذہبی رہنما، شوبز کے بڑے بڑے لوگ ان کے حلقہ واردات میں آ گئے تھے۔ سرکار دربار تک ان کی رسائی تھی۔ ان کے حکم اور اشارے سے کئی تقدیریں بننے اور بگڑنے لگتی تھیں، اور مزے کی بات تو یہ تھی کہ سائیں لوگ مردوں سے زیادہ خواتین میں مقبول تھے۔ بڑے بڑے عمائدین، شہر و مملکت کی بیگمات، ایکٹریس، سوشل ورکرز ان کی مریدیں تھیں۔ ان میں خانم بھی شامل تھی، جو ملک کی سب سے مہنگی اور سرکاری حلقوں میں سب سے مقبول ماڈل شمار ہوتی تھی۔ گو کہ اب خانم نے ماڈلنگ کو خیر بات کہہ دیا تھا اور سوشل ورکر کی حیثیت سے اپنی شناخت بنا لی تھی، لیکن آج بھی اس کے سینکڑوں عشاق ملک کے کونے کونے میں اس کے ایک اشارے ابرو پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ سائیں لوگ نے شعور کی آنکھ کھولی تو خود کو دولت میں کھیلتے پایا۔ اس کا باپ بڑا ہوشیار آدمی تھا، شاید اس نے وقت کی نزاکت کا احساس کر لیا تھا اور وہ حالات کے جدید تقاضوں کا شعور بھی رکھتا تھا۔ اسے علم تھا کہ اب اس ملک میں ڈاکوؤں کی جگہ سیاسی لیڈروں نے حاصل کر لی ہے، اور وہ اندھیر نگری چوپٹ راجہ کے مصداق اپنی پیشانیوں پر ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر وغیرہ کی مہریں چپکا کر وہ سب کچھ کر رہے ہیں جس کا تصور روایتی ڈاکوؤں نے شاید کبھی نہیں کیا تھا۔ اقتدار کے روشن ایوانوں میں بیٹھنے والے ان سیاسی بازیگروں نے اندھیر نگری مچا رکھی تھی۔ وڈا سائیں نے، جس کے آباء و اجداد ڈاکو تھے، صورتحال کی نزاکت کو سمجھا اور روز بروز پولیس کی بک بک جھک جھک سے تنگ آنے کے بجائے اچانک ہی اپنا رخ بدل لیا۔ اس علاقے کا وڈیرا مانک شاہ اس طرح کا ایم این اے تھا جس طرح کا وڈا سائیں ڈاکو۔ فرق صرف یہ تھا کہ مانک شاہ کے آباء و اجداد نے غیر ملکی حکمرانوں کے دور ہی سے ان کے آبانوں تک اپنی روایتی مکاری اور حرام کاری کے بلبوتے پر رسائی حاصل کر لی تھی، اور ان کے لیے ہر وہ کام کرتے آئے تھے جو موجودہ دور کے سیاسی دلال اپنے آقاؤں کے لیے بھی نہ کر سکے۔ مانک شاہ کے بڑے بوڑھے بھی کئی سالوں سے وڈا سائیں کے بڑے بوڑھوں کا تعاون حاصل کرتے آئے تھے، اور مانک شاہ نے بھی اسی روایت کو نبھایا تھا۔ اپنے سیاسی حریفوں کے گوٹھ پر حملہ کروانا، اغوا، قتل، ڈکیٹی، آبرو ریزی جیسے تمام ناجائز کام وڈا سائیں ہی سے کروایا کرتا تھا۔ اس روز جب وڈا سائیں نے اچانک ہی اس سے یہ کہا کہ وہ اپنے اثر و رسوخ سے اس کا نام سرکاری فائلوں سے نکلوائے، تو ایک لمحے کے لیے چونک کر مانک شاہ نے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن کیوں بابا؟ اس نے حیرانگی سے دریافت کیا۔ بس یوں ہی، وڈا سائیں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ بابا، تمہیں اسے کیا لینا دینا؟ پولیس کی کیا مجال ہے جو تمہاری گوٹھ کے نزدیک بھی پھٹکے؟ تمہارا نام پولیس کی فائلوں میں رہے یا نہ رہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ سائیں وڈا، جب تک ہم زندہ ہیں کسی کی مجال ہے جو تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، مانک شاہ نے کہا۔ وڈیرا، بات یہ ہے کہ اب میں کوئی اور چولا پہن کر تمہاری سیوا کرنا چاہتا ہوں۔ سائیں لوگ اب شہر کے کالج میں پڑھ رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ساری زندگی پولیس اور اس کے درمیان میں آنکھ مچولی چلتی رہے۔ وڈا سائیں نے اپنی دانست میں بڑی مدلل بات کی تھی، لیکن اس نے یہی سمجھا کہ اب وڈا سائیں اس کے برابر بیٹھ کر اس سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ساری زندگی تو اس کے بزرگ مانک شاہ کے بزرگوں کے سامنے کمیوں کی سی زندگی گزارتے رہے، اور اب وہ اس کی برابری کرے گا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کا خون ہی کھول اٹھا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاید زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی زبان دانتوں تلے ہی دبا لی۔ وہ اچانک بھڑک کر یا ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زبان سے کوئی غلط بات نکال کر ساری زندگی کے لیے وڈا سائیں کا عذاب نہیں پال سکتا تھا۔ سیاست، حرام کاری کے ساتھ ساتھ مکاری بھی اسے نسل در نسل منتقل ہوتی آئی تھی۔ اس نے چند لمحات ہی میں فیصلہ کر لیا کہ فی الوقت وڈا سائیں کی بات مان کر آئندہ موقع ملنے پر اس کا پتہ اس کے کسی دشمن کے ہاتھوں صاف کروا دے گا۔ ٹھیک ہے بابا، جیسے تمہاری مرضی، تم بھی سیاست کا مزہ لے لو۔ بظاہر مانک شاہ نے بڑی مکاری سے اپنے دانتوں کی نمائش کی تھی، لیکن وہ اندازہ نہ کر سکا کہ جو بات اس کے دل و دماغ میں کہیں بہت دور دفن ہے، وہ وڈے سائیں کے ذہن میں نقش ہو چکی ہے۔ وڈا سائیں کا اس خاندان سے کوئی چند ماہ و سال کا تعلق نہیں تھا۔
وہ سالوں سے ان وڈیروں سے منسلک تھے اور ان کی رگ رگ کو سمجھتے تھے۔ اس نے جان لیا تھا کہ مانک شاہ ٹھنڈے پیٹوں اس کی بات ہضم نہیں کر پائے گا اور موقع ملتے ہی اپنے راستے کا کانٹا نکال باہر کرے گا۔ اس امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے وڈا سائی نے کمال ہوشیاری سے اپنا ہوم ورک مکمل کرنے کے بعد ہی مانک شاہ کے سر پر ٹائم بم چلایا تھا۔ اس نے 2-3 روز پہلے ہی لسانی پارٹی کے سربراہ اور مقامی وڈیرے سولنگی سے خفیہ ملاقات کی اور اس پر اپنا اندیہ ظاہر کیا اور اسے اپنی مکمل وفاداری کا یقین دلایا تھا۔ یہ ملاقات بھی وڈا سائی نے یوں ہی نہیں کر لی تھی۔ اسے علم تھا کہ لسانی پارٹی کے لیے سرحد پار سے آنے والی امدادی رقم کے سلسلے میں وڈیرا سولنگی اور وڈیرا مانک شاہ میں چل رہی چپکلش نے دونوں کو دوران خانہ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا رکھا تھا اور بظاہر وہ ایک ہی پارٹی میں رہتے اور ایک دوسرے کا دوست ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہو رہے تھے۔ یہی بہترین وقت تھا جس سے وڈا سائی نے فائدہ اٹھایا۔ وڈیرا سولنگی وڈا سائی کی طاقت اور وڈیرا مانک شاہ سے اس کے خصوصی تعلقات سے بخوبی آگاہ تھا اور اسے مانک شاہ کے نزدیک کسی ایسے ہی آستین کے سانپ کی ضرورت تھی جس کو وہ ہمیشہ خطرے کی تلوار بنا کر مانک شاہ کے مرید لٹکائے رکھے۔ بصورت دیگر مانک شاہ سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ کیا کر گزرے۔ مانک شاہ کو مختلف کارنر سے وڈا سائی نے وڈیرے سولنگی کے ساتھ اپنی ملاقات اور اس طرف سے ملنے والی آشیرواد سے بھی آشنا کروا دیا تھا، جس کے بعد مانک شاہ کی حالت واقعی زخم خوردہ سانپ کی سی ہو رہی تھی جو صرف تل ملا سکتا تھا، کاٹ نہیں سکتا تھا۔ لسانی پارٹی کا قیام کب عمل میں آیا؟ اس کے روابط سرحد پار ملک کے دشمنوں سے کب استوار ہوئے؟ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی سے ان کا گہرا تعلق کیسے قائم ہوا؟ ان سوالات کے جوابات تو کسی کے پاس نہیں تھے۔ البتہ ایک بات سب جانتے تھے کہ وڈیرا سولنگی کی رو سے گاڑی چھنتی تھی اور آج بھی بھارتی قونصلیٹ میں اس کا نام کسی کی سفارش کے لیے حتمی سمجھا جاتا تھا۔ وڈیرا سولنگی آئے روز بین الاقوامی دوروں پر جاتا رہتا۔ اسے اس بات کا علم تو تھا کہ اس کے پیشرو کے رو سے خصوصی روابط تھے اور سرحد پار سے اکثر بڑی بڑی رقمیں اور اسلحہ ان کے ہاں آتا رہتا تھا۔ انہیں لانے اور ادھر سے لسانی پارٹی کے 1-2 کارکنوں کو تخریب کاری کی تربیت کے لیے لے جانے والوں کو بھی وہ پہچانتا تھا، لیکن رازداری کا ایسا نظام اس کے پیشروؤں اور رو کے افسران نے قائم کر دیا تھا کہ سوائے پارٹی سربراہ کے اور کسی سے ان کا براہ راست کبھی کوئی رابطہ نہیں ہوتا تھا۔ اپنے ایک ہاری کے ہاتھوں جس کی بیٹی کے ساتھ لسانی پارٹی کے سربراہ نے اغوا کے بعد زبردستی ناجائز تعلقات قائم کر رکھے تھے، ایک روز اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس روز اچانک ہی اور بالکل خلاف توقع بدقسمت بیٹی کے باپ ہاری نے لسانی پارٹی کے سربراہ پر کلاہڑی سے حملہ کیا اور اس کے مددگاروں کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کی گردن اڑا کر رکھ دی، جس کے فوراً بعد ہاری بھی مارا گیا۔ سربراہ کی موت کے بعد پارٹی کا صدر وڈیرا سولنگی کو بنایا گیا، جو اپنے پیشرو کے قریب ترین سمجھا جاتا تھا اور جس کے متعلق پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو یقین تھا کہ وہ سربراہ کے ساتھ مل کر سرحد پار سے آنے والا مال 50% تو خود ہی ہڑپ کر جاتے تھے اور باقی کا 50% دوسروں تک پہنچتا تھا۔ مانک شاہ کا شمار وڈیرا سولنگی کے مخالف گروپ میں ہوتا تھا، لیکن اس کی جرت نہیں تھی کہ کبھی کھل کر اس کے خلاف کوئی قدم اٹھائے، کیونکہ سرحد پار سے فوراً ہی وارننگ مل گئی تھی جس میں اسے حکم دیا گیا کہ وہ بلا چوں چراں وڈیرا سولنگی کے احکامات کی تعمیل کرے، بصورت دیگر دوسرا راستہ اپنا لے۔ اور وڈیرا مانک شاہ جانتا تھا کہ اب زندگی میں کوئی بھی دوسرا راستہ اسے صرف موت کی شاہراہ تک ہی لے جائے گا۔ اگر اس کا کچھ بھرم اور روب داب باقی تھا تو اسی پارٹی کے دم قدم سے تھا جس کے ٹکٹ پر وہ اسمبلی کا رکن بھی منتخب ہو چکا تھا۔ وہ اس علاقے کا واحد بلا مقابلہ منتخب ہونے والا رکن تھا، کیونکہ رو نے اس کے مد مقابل کو الیکشن سے 24 گھنٹے پہلے ہی بم دھماکے سے ہلاک کروا کر اس کی کامیابی کی راہ استوار کروا دی تھی، جس سے اس کی کامیابی کی راہ صاف ہو گئی۔ الیکشن ملتوی ہو گیا، لیکن جب الیکشن کا اعلان ہوا تو آخری لمحات تک کسی کو اس کے خلاف کاغذات نامزدگی داخل کروانے کی ہمت نہ ہوئی، جس کی وجہ وڈیرا سائی کی طرف سے متوقع مخالف امیدواروں کو جاری ہونے والی وارننگ تھی۔ وڈیرا سولنگی کو پارٹی سربراہ منتخب ہونے کے چند روز بعد ہی سرحد پار سے سگنل موصول ہو گیا کہ ایک یورپی ملک میں ہونے والی کانفرنس میں اس کی شرکت کا بندوبست ہو گیا ہے اور وہ تیار رہے۔ یورپی ملک میں ریجنل زبانوں پر ہونے والی اس کانفرنس میں اسے بطور مہمان خصوصی بلایا گیا تھا، لیکن اس کے پیچھے باقاعدہ ایک پلاننگ تھی۔ رو کی اعلیٰ قیادت نے اب ہمسایہ ممالک میں اپنے ایجنٹوں سے رابطے کا یہ محفوظ اور فول پروف طریقہ اپنایا تھا، جس کے ذریعے وہ کسی بھی یورپی ملک میں کوئی کانفرنس منعقد کروانے اور وہاں اپنے ان ایجنٹوں کو بلا کر ان سے مذاکرات کرتے تھے۔ تیسرا ملک ہونے کی وجہ سے عموماً اس طرح یہ غدار اپنے ملک کی ایجنسیوں کی نظروں میں نہیں آتے تھے۔
وڈیرا سولنگی بھی جانتا تھا کہ کانفرنس تو ایک بہانہ ہی ہے، اس کا استقبال تو لندن کے ایئرپورٹ پر اس کے مقامی پارٹی ورکرز اور کانفرنس سے کرتا دھرتا لوگوں نے ہی کیا تھا، جس میں را کے لوگ بھی معقول تعداد میں موجود تھے۔ لیکن اس مرحلے پر انہوں نے وڈیرا سولنگی سے دور ہی رہ کر صرف اس امکان پر نظر رکھنی تھی کہ پاکستان کی کسی ایجنسی کے لوگ تو اس کی نگرانی نہیں کر رہے۔ وڈیرا سولنگی کو وہ لوگ کاروں کے جلوس کی شکل میں ہوٹل برسٹر کے اس VIP روم تک لائے تھے جو بطور خاص اس کے لیے بک کروایا گیا تھا۔ یہ 3 کمروں پر مشتمل ایک مکمل سویٹ تھا۔ شام تک تو کانفرنس کے لوگ وڈیرا سولنگی سے بات چیت کرتے رہے اور رات ڈنر پر اس کی ملاقات مسز للیتا سے کروائی گئی، جو مقامی حلقوں کی جانی پہچانی شخصیت اور اس کانفرنس کی کرتا دھرتا تھی۔ اپنی سوشل سرگرمیوں کی وجہ سے لندن کے اعلیٰ حلقوں میں مسز للیتا کو اہم مقام حاصل تھا۔ اس کے پاس خوبصورت جسم، بے پناہ دولت اور زرخیز دماغ موجود تھا، اور سوائے مقامی بھارتی قونصلیٹ میں فرسٹ سیکرٹری کے عہدے پر موجود رام ملانی کے اور کسی کو اس کی اصلیت کا علم نہیں تھا۔ رام ملانی را کا اعلیٰ عہدیدار اور برطانیہ میں اس کے ڈیسک کا انچارج تھا، اور مسز للیتا اس ملک میں را کی سب سے بڑی ایجنٹ تھی۔ را کی اعلیٰ قیادت میں اس کے اثر و رسوخ کا یہ عالم تھا کہ رام ملانی جو ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز تھا، اس کے سامنے دب کر بات کرتا تھا۔ اسے علم تھا کہ را کے اعلیٰ حلقوں سے میڈم للیتا کے سوشلی نہیں جسمانی تعلقات بھی بڑے مضبوط ہیں۔ وہ اتنی خوبصورت اور جنسی کشش کی حامل عورت تھی جس کے محض ایک رات کی صحبت کے لیے اس کے ملک کی اہم شخصیات کچھ بھی قربان کرنے کو تیار رہتی تھی۔ مقامی قونصلیٹ کی تو وہ بے تاج ملکہ تھی۔ اس کی بے جا اور روز روز کی مداخلت اور کئی معاملات میں ٹانگ اڑانے کا بھارتی وزارت خارجہ نے سخت نوٹس لیا تھا۔ مقامی قونصلیٹ نے اس مداخلت بے جا پر زبردست احتجاج ریکارڈ کروایا تھا، لیکن جب بھی اعلیٰ سطح پر اس کے خلاف کوئی سمری تیار ہوتی اور اسرار ہاتھ اسے وہیں روک دیتے۔ اب تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ بھارتی وزارت خارجہ کے افسران نے اس کے خلاف شکایات کا طومار باندھنے کی بجائے اس سے خوشگوار تعلقات ہی میں عافیت تلاش کر لی تھی۔ وڈیرا سولنگی نے ساری زندگی حرام کاری میں بسر کی تھی۔ اس نے دنیا بھر کی عورتوں کو صرف ایک ہی نظر سے دیکھا تھا، تماش بین کی نظر سے۔ اس کی زندگی میں سینکڑوں عورتیں آئی اور گئی تھی، لیکن ایسی بھرپور عورت اس نے شاید پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ مسز للیتا کے ساتھ چند منٹ کی ملاقات ہی سے وڈیرا سولنگی کے اعصاب پر اس کی جنسیت سوار ہو گئی تھی۔ وہ سولنگی کو چھوڑنے کے لیے اس کے کمرے تک آئی اور دونوں کا صحیح تعارف یہیں ہوا تھا۔ اگر وڈیرا سولنگی نے زندگی میں کبھی را سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے سوچا بھی ہوتا تو وہ للیتا کے ساتھ اپنی ملاقات کے بعد اپنا ارادہ تبدیل کر دیتا۔ وہ ایسی ہی عورت تھی جو کسی بھی صوفی کا ایمان خراب کرنے کی اہلیت رکھتی تھی۔ سولنگی کے اصرار پر اس نے رات کا خاصا حصہ اس کے ساتھ گزارا۔ اس درمیان وہ سولنگی کے اعصاب پر مستقل سوار رہی اور وہ نریدے بچوں کی طرح اس کے جسمانی خد و خال میں کھویا رہا۔ رات ایک پہر بھی چلی تھی جب میڈم للیتا کے دستی فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف کسی نے اس سے بات کی اور اس نے اوکے کہہ کر فون بند کر دیا۔ آئیے آپ کی ملاقات گپتا جی سے کرواتے ہیں، وہ تو بھارت سے بطور خاص آپ کو ملنے کے لیے یہاں آئے ہیں، اس نے وڈیرا سولنگی کی طرف جگر پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وڈیرا سولنگی کے لیے یہ بالکل اچانک حکم تھا، لیکن کیا مجال جو اس نے ذرا سی بھی سرتابی کی ہو۔ آل رائٹ، جیسا آپ کا حکم میڈم، اس نے بڑی خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہو، مجھے میڈم کیوں کہتے ہیں آپ؟ للیتا کافی نہیں کیا؟ میڈم للیتا نے بے تکلفی سے وڈیرا سولنگی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر دبایا تو وڈیرا سولنگی کے بدن میں برق سرایت کر گئی۔ اسے اپنی رگوں میں خون کی بجائے سنسناہٹ دوڑنے کا احساس ہوا۔ دل کی دھڑکن سانسوں کی طرح بے قابو ہو گئی۔ شاید وہ کوئی اور قدم بھی اٹھاتا، لیکن اس سے پہلے ہی میڈم للیتا نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنی گھڑی پر نظریں جمائیں اور اسے وقت گزرنے کا احساس دلانا چاہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ ہوٹل کی لفٹ کی بجائے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے۔ یہ محفوظ طریقہ بھی میڈم للیتا ہی نے اختیار کیا تھا۔ شاید اس نے ہوٹل سے باہر پارکنگ تک جانے کا چور راستہ پہلے ہی سے تلاش کیا ہوا تھا۔ وڈیرا سولنگی نے اپنے اوور کوٹ کے کالر کھڑے کیے ہوئے تھے اور بطور خاص ماحول پر نظر رکھی تھی۔ ابھی تک اسے کوئی متجسس چہرہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ دونوں پارکنگ تک آئے جہاں ایک مرسیڈیز گاڑی ان کی پہلے سے منتظر تھی۔ میڈم للیتا کو دیکھتے ہی مؤدب شوفر نے دروازہ کھولا اور دونوں پچھلی سیٹوں میں دھنس گئے۔ گاڑی اپنی اگلی منزل کی طرف چل دی۔